نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين صدق الله مولانا العظيم۔ میرے محترم بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، انسان خوبیوں سے کمالات کو پاتا ہے اور خامیوں سے ذلتی اور نقصان کی طرف جاتا ہے۔ ہم مسلمانوں میں جب تک خوبیاں تھیں کمالات کی منزل کو طے کرتے چلے گئے، خوبیوں میں کمی آنے لگی، کمالات کے بجائے پستی کی طرف جانے لگے۔ حق تعالی شانہ نے انسانوں میں بے شمار خوبیاں رکھی ہے، ان خوبیوں کو صحیح جگہ پر استعمال کرنا آدمی کو کمال تک پہنچاتا ہے، اور ان خوبیوں کو غلط جگہ پر استعمال کرنا آدمی کو ذلتی اور پستی میں ڈالتا ہے۔ انسان کے اندر ایک خوبی یہ ہے کہ وہ اچھی بات کو سنے، اور خامی یہ ہے کہ وہ بری بات کو سنے۔ خوبی یہ ہے کہ اچھی بات کو سننے کے بعد اس کو اپنائے، اور خامی یہ ہے کہ بری بات کو سننے کے بعد اس کو اپنائے۔ اور یہ فطرت کا اصول ہے، ہر اچھائی، ہر خیر، ہر کمال کو حاصل کرنے کے لیے محنت، مجاہدہ، مشقت برداشت کرنی پڑتی ہے۔ اس کے برخلاف برائیاں، نقصانات، کمیاں، کوتاہیاں، اس کو حاصل کرنے کے لیے کبھی کسی محنت کو کرنے کی ضرورت نہیں۔ آپ سنتے ہیں بستیوں میں مدارس اسلامیہ قائم ہوتے ہیں، مکاتب قائم ہوتے ہیں، جامعات اور دارالعلوم قائم ہوتے ہیں، اسکولیں قائم ہوتی ہیں، ہائی اسکول قائم ہوتی ہیں، کالج قائم ہوتے ہیں۔ دنیا کا ہر انسان جانتا ہے کہ علم اور دنیاوی معلومات کو حاصل کرنے کے لیے یہ دینی اور دنیاوی ادارے قائم ہیں، جہاں سے آدمی کو علم ملتا ہے، سمجھ ملتی ہے، فہم ملتا ہے، دنیاوی نالج ملتا ہے، دنیاوی شکشن ملتا ہے۔ کبھی آپ نے یہ نہیں سنا ہوگا اور نہ کبھی سنیں گے کہ بھئی فلاں اسکول اس لیے قائم کیا گیا، فلاں مدرسہ اس لیے قائم کیا گیا کہ اس میں لوگوں کو جہالت سکھلائے، جاہل بنایا جائے۔ اس لیے کہ علم ایک خوبی ہے، ایک کمال ہے، اور جہالت ایک خامی ہے اور نقصان ہے۔ علم فائدہ پہنچانے والی چیز ہے اور جہالت نقصان دینے والی چیز ہے۔ پھر ایک فطرت کا اصول یہ بھی ہے کہ آدمی کو ان خوبیوں اور کمالات کو حاصل کرنے کے لیے اپنا سب کچھ لگانا پڑتا ہے، اور اس کے برخلاف دوسری چیز کو حاصل کرنے کے لیے کوئی محنت اور کوئی مشقت برداشت نہیں کرنی پڑتی۔ اور یہ طے شدہ بات ہے، اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے دی جانے والی تعلیمات، اس کے اندر دنیا اور آخرت کی کامیابی اور بھلائی ہی بھلائی ہے۔
خوبیاں ہی خوبیاں ہیں، کمالات ہی کمالات ہیں۔ اس کے برمقابل نفس و شیطان کے جو کام ہیں، نفس و شیطان کی جو تعلیمات ہے یا نفس و شیطان کی جو رہبریاں ہیں، وہ انسان کو گمراہ، تباہ اور برباد کرتی ہے۔ اس کے ساتھ دوسری بات یہ سمجھے، حق تعالی شانہ نے ہر انسان کو عقل کے ساتھ ذمہ داری بھی عطا فرمائی ہے۔ عقل اس لیے ہے کہ نفع پہنچانے والی چیز کو حاصل کرے، نقصان پہنچانے والی چیز سے بچے، اور ذمہ داری یہ ہے کہ جس بھلائی کو، خیر اور خوبی کو حاصل کیا ہے، اپنے لوگوں میں، اپنے ماتحتوں میں، اپنے گھر والوں میں، اپنی سوسائٹی میں، اپنے محلے میں، اپنے ساتھ رہنے والوں میں اس کو پھیلائے۔ اور عقل کا تقاضا یہ ہے کہ نقصان دینے والی چیز سے بچے، اور انسان کی ذمہ داری یہ ہے کہ جس نقصان سے آدمی خود بچتا ہے، اپنے ماتحتوں کو، اپنی سوسائٹی والوں کو، اپنے ساتھ رہنے والے کو اس سے بچائے۔ دیکھو اللہ نے جو صلاحیت عطا فرمائی ہے خیر اور نیکی کو حاصل کرنے کی، اس کی حفاظت کرنے کی اور اس کو دوسروں کو پہنچانے کی، آدمی اگر اس نعمت کی قدر نہیں کرتا ہے تو خود بخود دوسرے کاموں میں وہ مبتلا ہو جاتا ہے۔ اور یہ بھی دنیا کا دستور ہے۔ بعض مرتبہ نادانی کی وجہ سے یا جہالت کی وجہ سے آدمی اپنی زبان سے ایسے بول بولتا ہے جو آدمی کو ایمان سے نکال دیتا ہے۔ مثال کے طور پر اس کے سامنے کوئی بات پیش کی جاتی ہے اور اس کو کہا جاتا ہے یہ شریعت کا حکم ہے، یہ قرآن کا حکم ہے، یہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے، تو آدمی جہالت کی وجہ سے کہتا ہے میں شریعت کو نہیں مانتا۔ کبھی جہالت کی وجہ سے بکواس کرتا ہے میں اللہ رسول کی بات کو، دین کی بات کو نہیں مانتا۔ یہ ایسے جملے ہیں، یہ ایسے الفاظ ہیں جو آدمی کو دائرہ اسلام سے نکال دیتا ہے۔ اور میرے بھائی بہت سنجیدگی کے ساتھ یہ سننا چاہیے، یہ سمجھنا چاہیے کہ آدمی کسی نہ کسی کی ضرور مانتا ہے۔ جو آدمی یہ دعویٰ کرتا ہے مجھے کون کہنے والا ہے، میں کسی کی نہیں مانوں گا، میں اپنی چلاؤں گا، تو اس کو سمجھنا چاہیے کہ کوئی آدمی اس طریقے سے زندگی گزار نہیں سکتا کہ کسی کی نہ مانے، چارہ ہی نہیں ہے۔ ہاں یہ ہے جو آدمی اللہ اور اس کے رسول کی مانتا ہے وہ تو کامیاب ہے، اور جو یہ کہتا ہے میں شریعت کو نہیں مانتا اور اللہ اور اس کے رسول کی نہیں مانتا، وہ چاہے کہے یا نہ کہے وہ شیطان کی مانتا ہے۔ اور یہ بھی ہے اللہ کی مانتا ہے وہ شیطان کی ماننے سے محفوظ رہتا ہے، اور اللہ کی نہیں مانتا وہ مجبوری میں شیطان کی ماننا پڑتا ہے اور مانتا ہے۔ کبھی ہماری زبانوں سے نکلتا ہے نا ہمیں کون کہنے والا ہے، بلکہ میں یہ عرض کروں گا ہم مسلمانوں میں خوبیوں میں سے بہت بڑی خوبی یہ ہے دین کی بات کو سننے اور ماننے کا اور قبول کرنے کا جذبہ، اور اس کے برمقابل بہت بڑی خامی ہے دین کی بات کو نہ سننا، دین کی بات کو نہ ماننا، دین کی بات کو نہ قبول کرنے کا جذبہ۔ یہ انتہائی بڑی خامی ہے۔ اس موقع پر میں بہت ادب احترام کے ساتھ، بہت درد دل کے ساتھ، چاہے یہ آواز ہمارے بھائی سن رہے ہو،
چاہے یہ آواز گھروں میں ہماری ماں بہنیں سن رہی ہو، ان سے یہ عرض ہے کہ آپ اپنے دل میں دماغ میں اس بات کو اچھی طرح جما لیں کہ انسان دنیاوی زندگی گزارنے میں یا اللہ کی مانتا ہے یا شیطان کی مانتا ہے، اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں۔ کامیاب ہے وہ انسان جو اللہ کی مان کر زندگی گزارتا ہے، اور ناکام ہے وہ آدمی جو یہ اللہ کی نہیں مانتا ہے، وہ مجبوراً شیطان کی مان کر زندگی گزارتا ہے۔ کسی اللہ والے سے شکایت کی گئی کہ اس وقت عالم میں فلاں جگہ پر مسلمانوں پر ظلم ڈھایا جا رہا ہے، تو اس اللہ والے نے کہا یہ ہو نہیں سکتا، مسلمان اس پر ظلم ہو یہ ہو نہیں سکتا۔ پہلے ایک دور تھا حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم کا ایمان میں پختہ تھے اور امتحانات آتے تھے، آزمائشیں آتی تھی۔ اب تو وہ دور ہے، اللہ تعالی نے ہم کمزور ہیں، لہذا آزمائشوں سے ہمیں بالکل بری کر دیا ہے، امتحانات سے ہمیں بری کر دیا ہے۔ تو اللہ والے فرمانے لگے کہ مسلمان پر ظلم نہیں ہو سکتا۔ کہاں بھی یہاں یہ ہو رہا ہے، یہاں یہ ہو رہا ہے، یہاں یہ ہو رہا ہے، دنیا کی چند مثالیں پیش کی۔ کہا کہ نہیں، بات یہ نہیں ہے، بات دراصل یہ ہے حق تعالی شانہ نے ہمیں جو مذہب اسلام عطا فرمایا تھا، ہم نے اس اسلام پر ظلم کیا ہے۔ اس اسلام پر ظلم کرنے کے نتیجے میں ہم پر ظلم کیا جا رہا ہے۔ پوچھا گیا ہم نے اسلام پر کیا ظلم کیا ہے، تو اس اللہ والے نے بتایا ہم نے اسلام پر ظلم یہ کیا ہے، ہم نے عقائد میں جو عقائد حقہ ہے اس کو چھوڑ دیا ہے، عبادات میں فرائض کو ہم نے چھوڑ دیا ہے۔ فرائض کو چھوڑنا یہ اسلام پر ظلم نہیں تو اور کیا ہے؟ بستی بستی، محلہ محلہ، گلی 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 آدمی سروے کرے، مسلمان کا ایک محلہ ہے جہاں الحمدللہ 100 200 300 400 عاقل بالغ نوجوان موجود ہیں، اور 5 نمازوں میں حاضری لی جائے تو 20% بھی نمازی نہیں ہے۔ فرد کا یہ حال، جہاں ہم مردوں کا یہ حال ہے وہاں عورتوں کا حال اس سے زیادہ برا ہے۔ اللہ نے اس عبادت کو فرض کیا، ہم نے اس فرض کو چھوڑا، کوئی ہمیں روکنے والا نہیں، کوئی ہمیں ٹوکنے والا نہیں، کوئی ہمیں اس نماز کی ادائیگی کے لیے آڑ بننے والا نہیں ہے، کوئی موانع اور رکاوٹ نہیں ہے۔ اس کے باوجود اپنے ارادے سے، اپنے قصد سے، اپنے عیش و عشرت سے آدمی نماز کو چھوڑے جا رہا ہے۔ یہ اسلام پر ظلم نہیں تو کیا ہے؟ روزوں کا یہی حال ہے، زکوٰۃ کا یہی حال ہے، حج کی ادائیگی کا یہی حال ہے، واجبات کی ادائیگی کا یہی حال ہے۔ تو عبادات کے معاملے میں ہم نے اپنے اوپر اسلام پر ظلم کیا ہے، مذہب کے احکام پر ہم نے ظلم کیا ہے۔ عقائد اور عبادت کے بعد معاملات کا معاملہ ہے، آپس میں لین دین، بیع و شراء، اتنا برا حال ہے، اتنا برا حال ہے۔ آج کل ایک مسلمان سے سودا کرتے ہوئے غیر مسلم ڈرتا ہے۔ جھوٹ ہماری معاشرت میں، دھوکہ ہماری طبیعتوں میں، لوگوں کے مال کو ہڑپ کرنا ہمارا شعار، زمینوں کو دبا دینا ہمارا شعار، بھائی بہن کے حق کو مار دینا ہماری عادت، چچا اور پھوپھی کے حقوق کو ضائع کر دینا ہمارا حال۔ بلکہ بس چلتا ہے تو بڑا بھائی چھوٹے بھائی کا حق دینے کے تیار نہیں،
اور بھائی بہن کا حق دینے کے لیے تیار نہیں، اور بھتیجا چچا کا حق دینے کے لیے تیار نہیں، اور بھتیجا پھوپھی کا حق دینے کے لیے تیار نہیں. بس ایک ہی ذہن ہے، کہاں سے ملتا ہے، کتنا ملتا ہے، کوئی بحث نہیں حلال ہے یا حرام ہے. اور یہاں پر بعض مرتبہ یہ ہوتا ہے، سمجھایا جاتا ہے بھائی شریعت کا یہ حکم ہے، اللہ کی یہ شریعت ہے، قرآن و سنت کا حکم ہے، شریعت کو ہم نہیں مانتے. یہ کفریہ جملہ ہے جو آج ہماری زبان سے بے تحاشا نکل رہا ہے. کس کے لیے مال جمع کر رہے ہو؟ مال جمع کر رہے ہیں اپنے اہل و عیال کے لیے، اپنی بیوی بچوں کے لیے. کون سا مال؟ حرام کا؟ ہاں، حلال کا ہو یا حرام کا مال آنا چاہیے. کیا انجام ہوگا؟ انجام ہم نہیں جانتے. قبر میں سونا ہم بھول چکے ہیں، اپنے ہاتھوں سے دفناتے ہیں لیکن اپنا دفن کیا جانا بھول چکے ہیں. ارے بھائی تجھے معلوم ہے جس مال کو تو اس بے تحاشا طور پر حرام حلال کی تمیز کیے بغیر کما رہا ہے اور حاصل کر رہا ہے، اس کا انجام کیا ہوگا؟ اس کا انجام یہ ہوگا کہ تو نے مال کو حرام طریقے سے جمع کیا ہے. اب قبر کا عذاب تیرے لیے تیار ہے، فرشتوں کی پکڑ تیرے لیے تیار ہے، قبر کا بھینچا جانا تیرے لیے تیار ہے. اور یاد رکھنا، جو حرام مال تو نے اپنی اولاد کے لیے جمع کیا ہے، تیرے مرنے کے بعد وہ تجھے بھولے گی، بھول سے تیرے لیے توبہ اور تیرے لیے دعائے مغفرت اور ایصال ثواب نہیں کرے گی. حرام تو نے جمع کیا ہے، تیرے بعد عیاشی اس میں وہ کرے گی، زینا وہ کرے گی، لوگوں کے مال کو اس طرح ہڑپ وہ کرے گی، شراب وہ پیے گی، نشہ وہ استعمال کرے گی، اس لیے کہ تو نے حرام چھوڑا ہے. تو وہاں اپنی قبر کو برباد کر رہا ہے اور تیری اولاد اپنی دنیا کو یہاں برباد کر رہی ہے، اور نسلاً بعد نسلیں یہ چلتا جا رہا ہے. عبادت کے ساتھ ظلم کا معاملہ ہمارا، معاملات کے ساتھ ظلم کا معاملہ ہمارا. معاشرت، آدمی لوگوں کے ساتھ کس طرح رہے، ایک بیٹا ہے تو ماں باپ کے ساتھ کس طرح رہے، ماں باپ ہے تو اولاد کے ساتھ کس طرح رہیں، بھائی ہیں تو بہن کے ساتھ کس طرح رہیں، چچا ہے تو بھتیجوں کے ساتھ کس طرح رہے، ماموں ہے تو بھانجوں اور بھانجیوں کے ساتھ کس طرح رہے، بھائی ہیں تو بھائی کے ساتھ، بہن ہے تو بہن کے ساتھ کس طرح رہیں، رشتہ دار رشتہ داروں کے ساتھ کس طرح رہے، اڑوس پڑوس کے لوگ ہیں تو اڑوس پڑوس کے لوگ آپس میں کس طرح رہے. معاشرت، آپس کا رہن سہن. ذرا مسلم گھرانوں کا حال دیکھ لیجئے. آج تو ہم اس طریقے سے رہ رہے ہیں، ایک گھر میں موجود ہیں، ماں باپ اپنی دنیا میں مست ہیں، اولاد اپنی دنیا میں مست ہیں، بھائی اپنی دنیا میں مست ہیں، بہن اپنی دنیا میں مست ہیں، کوئی کو کسی کی فکر نہیں ہے. اللہ اللہ اکبر. دین کی تو دین کی، اب تو دنیا کی بھی فکر نہیں ہے. بھائی امیر ہیں اور بہن بیچاری بھوکی سو رہی ہے، اس بھائی کو ترس اور محبت نہیں ہے. چچا غریب ہیں، بھتیجا عیاشی پر عیاشی کر رہا ہے، اس کو اپنے چچا کی فکر نہیں ہے. نوجوان کے ہاتھ میں 2 کوڑی موجود ہیں اور بوڑھے ماں باپ بیچارے کمزور ہیں، پریشان حال ہیں، مقروض ہیں، اس کو اس پر ترس نہیں آ رہا ہے. معاشرت کو ہم نے اتنی تباہ کر دیا. پھر گھر گھر یہ مسئلہ ہے. کہیں تو عام طور پر شوہروں سے اپنی بیویاں پریشان ہے، کہیں ساس سے اپنی بہو پریشان ہے، کہیں بہوؤں سے ساس پریشان ہے، کہیں کوئی ظالم عورتوں سے ان کے شوہر پریشان ہے. ہر جگہ کا حال تتر بتر ہو چکا ہے. معاشرت تباہ اور برباد ہو چکی ہے، اور اسی معاشرت کی تباہی اور بربادی کا سبب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا زندگی کے ایک ایک سبب سے، ایک ایک شعبے سے چھوڑنا ہے.
ورنہ آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا تو حال یہ تھا، حقیقی بھائیوں کو چھوڑ دیا جائے، ذرا مہاجرین اور انصار کی زندگی کا سروے کیا جائے۔ مہاجرین اور انصار کی زندگی میں اخوت اور بھائی چارگی کا یہ حال تھا۔ حضرات مہاجرین ہجرت کر کے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ آئے، مدینہ کے انصار نے اپنا گھر کھول دیا، اپنا بازار کھول دیا، اپنی دکانیں کھول دی اور چیلنج کر دیا اپنے مہاجر بھائیوں کو، اس گھر کا آدھا گھر تمہارا ہے آدھا میرا ہے، باغ آدھا تمہارا ہے آدھا میرا ہے، یہاں تک پیشکش کی میرے نکاح میں 2 بیویاں ہیں، آپ دیکھ لیں جو پسند ہو مجھے کہے، میں اس کو طلاق دوں، اس کے بعد نکاح کر لیں۔ وہ مکہ سے آئے ہوئے تھے، یہ مدینہ کے رہنے والوں تھے، 250 میل کی مسافت کا فاصلہ ہے، لیکن اسلام کی بنیاد پر آپس میں اخوت بھائی چارگی کا یہ عالم ہے۔ اور آج ہمارا یہ حال ہے، 2 پیسے کے نشے میں ایسے مست ہیں، ہماری بہن بیچاری پریشان حال ہیں، ہمارا بھائی بیچارہ پریشان حال ہیں، ہماری خالہ اور پھوپھی پریشان حال ہے، اور ہمیں اس کا کوئی احساس نہیں۔ ہم اپنی عیاشی میں، ہم اپنے عیش و عشرت میں، ہم اپنے معاصی میں، ہم اپنی چونچلوں کو پورا کرنے میں ایسے مست ہیں، ہمیں ان کی کوئی فکر نہیں۔ معاشرت پر، اسلامی معاشرت پر ظلم ہم نے کیا ہے، تو عقائد کو ہم نے بگاڑا، عقائد کے اعتبار سے ظلم ہم نے کیا، عبادت کے اعتبار سے ظالم ہم بنے، معاشرت کے اعتبار سے ظالم ہم بنے، معاشرت کے اعتبار سے ظالم ہم بنے۔ اخلاق والے تو دنیا سے چلے گئے الا ماشاء اللہ۔ تو اس بزرگ نے کہا مسلمان پر ظلم نہیں ہوتا، مسلمان پر ظلم نہیں ہوتا، ہاں یہ تو ہو سکتا ہے مسلمان اسلام پر ظلم کرے اور اس کو سزا دی جائے کہ تاکہ وہ اسلام پر ظلم کرنا چھوڑ دے۔ خلاصہ میرے بھائی یہ ہیں، آدمی کسی جگہ پر کسی ماحول میں رہتا ہے، دوبارہ اس کو رجوع کرنا پڑے گا، دوبارہ اس کو توبہ کرنی پڑے گی، دوبارہ اسلامی احکام کو معلوم کرنا پڑے گا، اور شریعت نے جو حق اپنا رکھا ہے اس حق کو عبادت کی لائن سے، معاشرت کی لائن سے، معاملات کی لائن سے، عقائد کی لائن سے، اخلاق کی لائن سے ہر ایک کو اپنا حق دینا پڑے گا۔ جب تک یہ حق دہی نہیں ہوگی میرے بھائی، ہماری تہجدیں، ہماری اشراق، ہماری چاش، ہماری تلاوتیں، ہمارے نمازوں کا کچھ اہتمام، ہمارے تلاوت کا کچھ اہتمام ہمیں کام نہیں دے گا۔ حق تعالی شانہ نے جو باتیں کہہ رہی، حق تعالی اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔